أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا۔ غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا، پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق تو آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔
یہ اس وقت ہوا جب ماں نے تابوت سمندر میں پھینک دیا تو بیٹی سے کہا، ذرا دیکھتی رہو یہ کہاں کنارے لگتا ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، شیر خوار کا عالم تھا، چنانچہ دودھ پلانے والی عورتوں اور آیاؤں کو بلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہارے یہ مشکل دور کر دے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ اپنی ماں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی، بلا لائی۔ جب ماں نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تدبیر و مشیت سے گھٹا گھٹ دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ایک فرعونی صرف گھونسا مارنے سے مر گیا۔ اس کا ذکر سورہ قصص میں آیا ہے۔ فتون دخول اور خروج کی مصدر ہے، یعنی ابتلی کا ابتلان، یعنی ہم نے تجھے خوب آزمایا۔ یہ جمع ہے فتنہ کی، جیسے ہجرتن حجورتن، بدرن کی بدورن جمع ہے، یعنی ہم نے تجھے کئی مرتبہ بار بار آزمایا، آزمائشوں سے نکالا۔ مثلاً جو سال بچوں کے قتل کا تھا تجھے پیدا کیا، تیری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کیا، تمام دائیوں کا دودھ تجھ پر حرام کر دیا۔ تو نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پر اس نے تیرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، تیرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا تھا، وغیرہ۔ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم ہی تیری مدد اور چارہ سازی کرتے رہے۔ یعنی فرعونی کے غیر ارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کر مدین چلا گیا، وہاں کئی سال رہا۔ یعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلامی اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یا قدرت سے مراد عمر ہے، یعنی عمر کے اس مرحلے میں آیا جو نبوت کے لیے موضوع ہے، یعنی 40 سال کی عمر میں۔ اس میں داعیان اللہ کے لیے بڑا سبق ہے اور انہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ وصف بھی داعیان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سختی سے لوگ بدکتے اور دور بھاگتے ہیں اور نرمی سے قریب آتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، اگر وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دوستو، محترم بھائیوں، کیسی اللہ نے تدبیریں کر کے موسیٰ کو پال دیا۔ ہم اس ٹینشن میں لگے ہیں کہ ہمارا رزق، ہماری روٹی کہاں سے آئے گی، ہمارا بچہ کیسے پڑھے گا، ہم کیسے ترقی کریں گے، ہم کیسے سواری بنائیں گے۔ وہ اللہ جس نے ایک لاٹھی مروائی موسیٰ علیہ السلام سے، 12 قبیلے، 12 چلتے پانی میں راستے بن گئے ان کے لیے۔ آپ کے پیچھے یا ہمارے پیچھے کوئی بندہ بھاگے ڈنڈا سوٹا لے کے اور آگے راستہ بھی کوئی نہ ہو تو ہم تو نہیں جائیں گے سمندر کی طرف۔ لیکن ایمان دیکھیں، تقویٰ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم کا، کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہیں سے کہا ہے تو ہم نے یہیں سے گزرنا ہے۔ اگر اتنا تقویٰ اور یقین اللہ پہ آج ہو جائے تو اللہ وہی ہے۔ ایمان ہم لوگوں کا ڈگمگایا ہوا ہے،
ہم لوگ گناہ کے قریب ہو گئے ہیں، شرک کے قریب ہو گئے ہیں، نافرمانی کے قریب ہو گئے ہیں۔ اللہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، آسمان وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، صرف ہم نے اپنے آپ کو چینج کر دیا، ہم نے اللہ سے دور اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر وقت پریشانی، ہر وقت پریشانی۔ ادروائز ہے کوئی نہیں۔ اگر اللہ کو ہم مضبوطی سے حکم مان لیں، ہے کچھ نہیں۔ بندے کو سمجھ جب آتی ہے جب بندہ 100% اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے، پھر وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کام میرا اللہ نے آج ایسے کیا ہے، یہ کام، یہ سوچ، یہ تقدیر، یہ کسی کا آنا، کسی کا جانا، کوئی مشکل، کوئی رہائی، کوئی قرضہ اترنا، کوئی کاروبار چلنا، بندے کو تب سمجھ آتا ہے۔ چلتے چلتے دعا کرنی، کبھی نماز پڑھنی، کبھی نہیں پڑھنی، مغروری، تکبر، شکر کیا چیز ہے؟ شکر کرو گے تو اللہ ہمارا شکر کرے گا نا، تو اللہ ہمیں دے گا۔ شکر یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اور تہجد بھی پڑھی جائے تب بھی وہ شکر میں ہی آتی ہے۔ ہم نے مسجد جانا نہیں، نماز پڑھنی نہیں، اللہ کا حکم ماننا نہیں، سوائے گلہ کرنے کے۔ دوستو، محترم بھائیو، کبھی زبان سے گلہ نہیں کرنا اللہ کی ذات کا، کچھ بھی ہو جائے، ٹوٹے ٹوٹے بھی ہو جائے، صرف شکر اور شکر اور شکر۔ ہم اپنا جو سانس چل رہا ہے اس کا بھی ہم اللہ کا سجدہ کر کے ساری زندگی پڑے رہیں، جب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پوری عمر سجدے میں گزر جائے جب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی پیاری ہمیں اولاد دے دی، اتنا پیارا ہمیں گھر دے دیا، بہت اچھے دوستوں کا کام بھی اچھا چل رہا ہے، بہت سارے دوستوں کا کام نہیں چل رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہر کام میں اچھائی، اور جس کو ہم پریشانی یا برائی سمجھتے ہیں وہ برائی نہیں، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ خیر لکم و شر لکم، قرآن ہے، 2 سپارہ ہے۔ تم نہیں سمجھتے ہو کہ اس میں تمہاری خیر ہے، یا اس خیر میں تمہاری خیر ہے یا برائی ہے، برائی میں تمہاری خیر ہے یا اس میں برائی ہے، ہم نہیں سمجھتے، اللہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ کو صرف اور صرف اللہ سے محبت کریں، صرف اللہ کو دوست بنائیں، صرف اللہ سے تعلق جوڑیں۔ باقی یہ دنیا متاع قلیل، متاع قلیل، کتنی دفعہ آیا ہے، کیا مذاق تھوڑا ہے یار یہ قرآن مجید، ہم نے تو اس کو مذاق لیا ہوا ہے۔ اگر دل سے میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ جیسے بندے کی صبح پھانسی ہے، اللہ نہ کرے کسی کی ہو، سزائے موت، صبح اس کا ٹائم ہے 7 بجے کا، وہ ساری رات گڑ گڑاتا ہے، وہ جو گڑ گڑانا ہے نا اس کا، وہ ایمان چاہیے اللہ سے جڑنے کا، وہ دل چاہیے۔ آپ مانگو پھر دیکھو قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہ پوری رات ایسے جڑتا ہے نا خدا سے کہ جیسے جڑنے کا حق ہوتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، میں، آپ سارے دوست، کیا ایسا ہمارا تعلق ہے خدا سے؟ نہیں ہے۔ بس جب ایسا تعلق ہوگا پھر یہ دنیا کی ضرورت نہیں ہے کسی سے امید لگانے کی، کسی سے کچھ مانگنے کی، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اسباب اللہ نے بنائے ہیں، سفر کرو، جاؤ، کوشش کرو، لیکن اس رب سے، اس ہستی سے، اس قدرت سے، اس آقا سے پکا جڑ کے رہو گے تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں۔ اصل میں اس مولوی نے، جو آج کا مولوی ہے، اس نے دین کو اتنا بدنام کر دیا، لوگوں کو بھروسہ اڑ گیا، داڑھی والوں پہ بھروسہ اڑ گیا، بھروسہ کوئی کرتا ہے نہیں اس کے پر، سب سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ کیوں کہ وہ خود جلد بازی میں، اس نے 20 سال سائیکل پہ گزار دیے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ نمازی بندہ ہے، جب اس کے پاس سائیکل ہے تو ہمارے پاس لینڈ کروزر کہاں سے آئے گی؟ اصل میں بھائیو، اس کی جو نماز ہے وہ اتنی جلدی پڑھتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی قبول ہی نہ ہو رہی ہو، اس کو ایگزامپل مت لو آپ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو ہے کہ میں تیری شارک کے قریب ہوں۔ تو جو شارک کے قریب ہے اس کو ایگزامپل کرو نا آپ، اس کو چھوڑو آپ، اس سفید پگڑی، کالی پگڑی اور یوں ان کو چھوڑو، یہ سب تماشا لگا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں جو ڈائریکٹ خدا سے ہیں، باقی سارا یہ دنیا داری تماشا ہے۔
کچھ نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن سے 2 سپارے 3 سپارے ڈیلی، اس میں 2-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ، ٹائم دو بھائی، اس کو ٹائم دو، شریعت کو ٹائم دو، قرآن کو، مسئلے حل دنیا میں بھی آخرت میں۔ ان کے پیچھے مت بھاگو، انہوں نے تو اپنا نہیں کچھ کیا ہوا تو آپ کو کیا کریں گے؟ جو سمجھ آیا وہ بتا دیا، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں۔ کئی چیزیں تو اماموں سے جوڑی ہوئی ہیں، کئی چیزیں رسول سے جوڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہت بڑا اس نے ظلم کیا جس نے مجھ سے بغیر بات مجھ سے جھوٹ جوڑ دی مجھ سے۔ تو ان کو تو خود نہیں پتہ۔ جب تک آپ اس کے اندر گھس کے اسٹڈی نہیں کریں گے، جیسے کوئی بندہ ایک پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، ماسٹر کر رہا ہوتا ہے، کتنی ترتیب سے وہ پڑھتا ہے، کتنا شیڈول ہوتا ہے اس کا پڑھنے کا، ایسے بھائیوں قرآن میں گھسو گے، حدیث میں گھسو گے تو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک دور ہے، ہر چیز آپ کو فوٹو اسٹیٹ مل جاتی ہے، موبائل میں مل جاتی ہے، گوگل میں مل جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بھائیوں سنوارو، محترم بھائیوں، ٹائم بہت کم ہے۔ آج ہم سوئیں گے، صبح اٹھیں نہ اٹھیں۔ ابھی بتا رہا تھا ایک دوست، بیٹھے بیٹھے بندے کا دل بند ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ کل کس نے دیکھا؟ کل تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ ابھی اسی وقت تیاری شروع کرو، اللہ سے جڑ جاؤ بس۔ دین سے جڑنا، قرآن سے جڑنا ایک نام رکھا ہوا ہے تبلیغی جماعت نے۔ بھائی جڑو، تمہیں پتہ ہی نہیں آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کا کیا جڑنا ہے؟ سارا دن فضائل اعمال پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سنت ایک نہیں ماننی۔ بھائی اس کا پڑھنے کا فائدہ؟ پیغام اگلے کو جب دو گے تو اگلا تو کہتا ہے تمہارا تو گلاس رسی سے بندھا ہوا ہے، ہمیں کیا دین کرنے آئے ہو تم، دین کی تبلیغ کرنے آئے ہو۔ تو بات یہ ہے بھائی جان، جب آپ کو مجھے کسی چیز کا پتہ ہوگا تو ہم کسی سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق دے۔